اب انایا کا درد کیا تھا جس کو اسے پوری طرح جینا تھا؟ وہ کبیر کا کھو جانا تھا۔ انایا نے آنکھیں بند کی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب کبیر جنگل میں آخری بار گیا تھا۔ دونوں نے مل کر ایک سپنا دیکھا تھا، ایک جگہ جہاں صرف سچ ہوتا ہے۔ اس نے کبیر کی ڈائری اٹھائی۔ اس میں لکھا تھا، انایا، اگر تم کبھی واپس آئی تو یاد رکھنا، ہر یاد میں ایک ڈر ہوتا ہے اور اس ڈر کے پار سچ ہے۔ انایا نے جنگل کے بیچ اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ کر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ہر آنسو میں ایک یاد تھی، ہر یاد میں ایک کسک۔ تبھی جنگل کی مٹی میں ایک روشنی دکھائی دی۔ کبیر کے ہاتھ اس کے سامنے تھے، اس بار اصلیت میں۔ کبیر اس رکے ہوئے وقت میں انایا کی یادوں کی وجہ سے قید تھا۔ جب سے وہ کھو گیا تھا، انایا اس سے ملنا چاہتی تھی، بھلے ہی ایک بار۔ اور اب جیسے ہی مٹی میں سے روشنی اٹھی تو آواز آئی، تم نے مجھے یادوں سے آزاد کیا ہے انایا، تمہارا درد میری زنجیر تھی، اب میں جا سکتا ہوں، کبیر نے کہا۔ انایا اپنے بچپن کے دوست سے اب بچھڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہتی تھی، شاید اس سے کبیر کو تکلیف ہوتی تھی۔ مجھے معاف کرنا، میں تمہیں روک نہیں پائی اور مجھے بہت ٹائم لگ گیا تمہیں ڈھونڈنے میں، اس نے کہا۔ تم نے مجھے یاد رکھا، بس وہی کافی تھا، کبیر نے کہا اور روشنی میں گھل گیا۔ انایا نے کبیر کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک شانتی تھی۔ اب اس رکے ہوئے وقت سے واپس چلتے ہیں اب، کبیر نے کہا۔ جب انایا نے لکیر پار کی تو سب کچھ نارمل لگنے لگا، پر اس کے دل میں اب ایک پوری کہانی تھی۔ انایا نے گاؤں واپس آ کر اپنی چچی کو سب کچھ بتا دیا۔ پہلی بار چچی نے کبیر کی تصویر نکالی جو انہوں نے ہمیشہ چھپا کر رکھی تھی سب سے۔ میں جانتی تھی بیٹا، پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ تم نے وہ کر دکھایا جو ہم میں سے کوئی نہیں کر پایا، چچی بولی۔ میں اس وقت کی لکیر کے بارے میں سب جانتی ہوں۔ جیسے تم نے کبیر کو کھویا، ویسے ہی میں نے بھی کئی سال پہلے کسی کو کھویا تھا۔ انایا نے چچی کے ساتھ مل کر کبیر کے لیے ایک چھوٹی سی میموریل جگہ بنائی جنگل کے کنارے میں۔ وہاں وہ گھنٹی اب بھی لٹکتی تھی۔ ہر بار اس گھنٹی کے ہلنے سے انایا مسکراتی تھی، کیونکہ اس کو لگتا تھا جیسے وہ گھنٹی کبیر کا چھوٹا سا ہاتھ بجا رہا ہو۔ انایا نے لوگوں کو ایک کہانی سنانا شروع کی، یادوں کا جنگل کے نام سے۔ لوگ ایموشنل ہو جاتے تھے جب بھی وہ کہانی سنتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اس کہانی کے بارے میں بہت ہی چرچا ہونے لگی تھی۔ ایک دن اسی گھنٹی والے پیڑ کے نیچے اسے ایک لیٹر ملا جس کے اوپر لکھا تھا، میں بھی ایک یادوں کے جنگل میں ہوں، کیا تم میری مدد کرو گی؟ انایا سمجھ گئی تھی کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، یہ تو ابھی شروعات تھی۔ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ایک پروجیکٹ شروع کرے گی، میموری واکس، جہاں لوگ اپنی یادوں کو لکھ کر انہیں آزادی دے سکتے ہیں۔ سندر پور کا جنگل اب صرف ایک جنگل نہیں رہا تھا، وہ ایک کہانی بن چکا تھا۔ انایا نے ایک کتاب لکھی، یادوں کا جنگل کے نام سے۔ ہر پیج پہ ایک کہانی تھی، ایک راز، ایک چھوٹا سا بندر، ہر اس انسان کی کہانی جس کو وہ اس یادوں کے جنگل سے، اس رکے ہوئے وقت سے آزاد کرتی تھی۔ اور اس کام میں کوی اس کا ساتھ دیتا تھا۔ جیسے ہی کوی اور انایا نے 2-3 لوگوں کی مدد کر دی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ اس بچے نے انایا کو سب کچھ بتایا کہ وہ کبیر کا بھائی نہیں تھا، وہ بھی اس لکیر کو پار کر کے اس رکے ہوئے وقت میں آ گیا تھا، لیکن وہ اناتھ تھا اور اس کا کوئی دوست بھی نہیں تھا جو اس کو بچانے آتا۔ شاید وہ کسی کی یادوں میں بھی نہیں رہتا تھا، اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ دوسروں کی مدد کرے، تو اس نے سب سے پہلے انایا کی مدد کی، اور اب وہ انایا کے ساتھ مل کر دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ انایا کو کوی کے لیے بہت برا بھی لگا تھا، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ کئی دفعہ انسان قسمت کے آگے نہیں لڑ سکتا۔ اسی دن وہ اس جنگل میں دوبارہ گئی، اس پیڑ کے پاس۔ اس نے گھنٹی بجائی اور بولا، کبیر، تم تو چلے گئے ہو، پر تم ہمیشہ میری یادوں میں رہو گے، تم ہمیشہ میرے ساتھ ہو۔ اس نے جنگل کے اسی کونے میں جہاں اس نے میموریل بنایا تھا اپنا اسکیچ بک رکھ دیا، جس میں وہ اور کبیر جھولتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ہوا نے اس اسکیچ کو پلٹا اور اس پر لکھا آیا، جنگل بھی یاد رکھتا ہے۔ شاید اب کبیر اس جنگل کا ہی حصہ بن چکا تھا، لیکن وہ اس رکے ہوئے وقت سے آزاد ہو گیا تھا، اور وہ بھی ایک پرچھائی بن کر
ہوا میں ہمیشہ عنایا کے ساتھ تھا۔ اس کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر درد، ہر یاد ایک راستہ ہوتا ہے جو ہمیں سچ تک لے کر جاتا ہے، اور جب ہم سچ کو گلے لگاتے ہیں ہم آزاد ہو جاتے ہیں۔